السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ نے مکہ میں بعض اوقات یہ کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ سمجھوتا کر لیا جائے کہ باری باری کچھ دن ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں ان کے کہنے کے مطابق، اور کچھ دن یہ نبی ہمارے کہنے کے مطابق ہمارے معبودوں کی عبادت کر لے، جس طرح پیچھے سورۃ الزمر میں ہے، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لوں؟ اس طرح سورہ القلم میں ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ تم اپنے موقف میں نرمی پیدا کرو اور کچھ وہ نرم ہو جائیں۔ اس قسم کی جو ان کی پیشکشیں تھیں، ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دے اے کافرو، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما ان کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما ان کی، اس کی، اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ تکرار ہے، بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے۔ ایک تو کلام عرب میں کسی چیز کو اس طرح بار بار دہرانے سے اس گفتگو میں زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کبھی ہو۔ ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم ان کو دوبارہ اس مضمون کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو کہا نا کہ نہ میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ تھا ماضی کی بات کہ اب تک ایسے نہیں ہوا کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہو، اور نہ ہی یہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اب جو اگلی دو آیات ہیں نا، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ان کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ کہ آئندہ بھی ایسا ممکن نہیں، میں تو بالکل بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے۔ اس پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سوال ہے نا کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ تم آئندہ بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے، تو کئی ان میں سے مسلمان ہو گئے بعد میں، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم آئندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک پر رہتے ہوئے جس طرح وہ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی پیچ اپ ہو جائے کہ آپ اپنے موقف پر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ چل پڑیں اور ہم اپنے موقف پر رہتے ہوئے تمہارے ساتھ چل پڑیں، یہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو تم پچھلے موقف کو چھوڑ دو گے، شرک کو کلی چھوڑ کر پھر ادھر آؤ گے۔ ایک تیسرا معنی بھی ہے تکرار کا، وہ یہ ہے، پہلی دو آیتیں جو ہیں نا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کا مطلب یہ ہے کہ
جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی، اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی بتوں کی، ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اور جو اگلی دو آیتیں ہیں نا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس میں طریقہ عبادت کا ذکر ہے کہ جس طریقے سے میں عبادت کرتا ہوں اس طرح تم نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو، تمہاری عبادت کا جو طریقہ ہے، سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، سورہ انفال میں ہے نا، مَا كَانَ صَلَاةٌ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، کہ وہ تو ان کی نماز کا تو طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ میں آؤ، سیٹیاں بجاؤ، شور شرابہ کرو، تالیاں بجاؤ، یہ ہے ان کی عبادت۔ تو کہا یہ طریقہ عبادت مجھے منظور نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو یہ تین معنی اس میں تکرار کے جو ہے نا وہ ہو گئے، ایک معنی تکرار کا تاکید، اور دوسرا کہ پہلے ماضی کی نفی کی اور بعد میں مستقبل کی نفی کر دی کہ آئندہ بھی کبھی اس چیز کی توقع نہ رکھنا، اور تیسرا معنی کہ پہلے معبودوں کی بات کی ہے اور دوسری آیات جب تکرار کے ساتھ لائیں اس میں طریقہ عبادت کی بات کی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں اور ان کا کبھی آپس میں کسی بھی موقع پر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو ایک ملغوبہ سا بنانا چاہتے ہیں وحدت ادیان کے نام سے کہ جناب یہ سارے ابراہیمی ہیں، تو ابراہیمی ادیان سب کو مل کر ایک دین ہونا چاہیے، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، یہ سارے کے سارے مل کر ایک ہو جائیں، اور اس بنیاد پر وہ ایک ایسی عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر جگہ پر ہی ایسی عبادت گاہ ہونی چاہیے جس میں مسلمان بھی آ کر نماز پڑھیں اپنے طریقے کے مطابق، یہودی اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں، عیسائی اپنے طریقے کے مطابق وہاں آ کر ساز بجاتے رہیں۔ تو یہ ہے وحدت ادیان کا جو ایک تصور دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان سب کو ملا کر ایک دین ابراہیمی قائم کر لیا جائے۔ اس پر کافروں کی طرف سے بڑی زورم شور کے ساتھ بعض اوقات آواز اٹھائی جاتی ہے، اس کو پھر میڈیا پر بڑا اچھالا جاتا ہے۔ تو لکم دینکم ولی دین ایسا ممکن نہیں ہے، وحدت ادیان شرک پر رہتے ہوئے نہیں ہو سکتی، یہ توحید پر ہو سکتی ہے۔ تو نہ انہوں نے توحید پر آنا ہے نہ ہم نے شرک پر جانا ہے، تو وحدت ادیان کیسے ہوگی؟ تو کہا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ سورہ الکافرون فجر کی سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح طواف کی جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسرے میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح جب 3 وتر پڑھتے تھے تو درمیان والی رکعت میں سورہ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ یہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔